دنیا میں اگر مردوں کے حقوق کی بات کریں کہ جس طرح ان کو تعظیم کے ساتھ، جس طرح عزت کے ساتھ ان کو دفنایا جاتا ہے اور ان کو آخری سفر پر رخصت کیا جاتا ہے، آپ دنیا کا کوئی مذہب بھی دیکھ لیں، آپ کو اس طرح کی عزت و تکریم جو ہے وہ کہیں نہیں ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینلز گلوبل پاکستان اور لیگل ایگلز۔ بات کریں گے ملتان کے اندر نشتر ہسپتال سے متعلق۔ آپ لوگوں نے خبر سنی ہوگی، انسانی لاشیں برآمد ہوئیں، انسانی جانیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینلز گلوبل پاکستان اور لیگل ایگلز۔ بات کریں گے ملتان کے اندر ملتان سے ایک خبر آپ لوگوں نے سنی ہوگی، جس کے اندر ملتان کا سب سے بڑا ہسپتال، بلکہ جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا ہسپتال ہے نشتر ہسپتال، اس کی چھت سے کچھ انسانی لاشیں برآمد ہوئیں، جس کے اندر کئی طرح کی خواتین کی بھی تھیں، مردوں کی بھی تھیں۔ کچھ لاشیں جو ہے وہ ان کی بڑی بری حالت تھی۔ ایک جو ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کے ایڈوائزر ہیں، ان کا بھی اس کے اوپر بیان آیا، اس کے بعد ہیلتھ منسٹر صاحبہ کا بھی بیان آیا، اس کے اوپر کمیٹی بھی تشکیل دی گئی، ہاسپٹل انتظامیہ کا ایک اپنا بیان آیا، لیکن اس کے اندر بے شمار اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہمارے صحافی حضرات ہیں، ہمارے صحافی بھائی ہیں، انہوں نے جو اپنے طور پر اس کو انویسٹیگیٹ کیا ہے، اس میں کچھ بڑے ڈفرینٹ قسم کے معاملات سامنے آئے ہیں۔ میرے ساتھ شاکر بھائی موجود ہیں، شاکر ایوان صاحب جو ہیں ایک صحافی ہیں، اور شاکر بھائی نے اپنی جو ایک انویسٹیگیشن کی ہے وہ ان سے ہم پوچھیں گے، کیونکہ ان کے سورسز نے ان کو کافی ساری ایسی معلومات دی ہے جو ابھی تک میں نے کم از کم کسی سے بھی نہیں سنی، میں نے کسی میڈیا کے پلیٹ فارم کے اوپر اس طرح کی انفارمیشن نہیں سنی۔ شاکر بھائی بہت شکریہ، آپ جانتے ہیں یہ جو ایشو ہے اور آپ نے اس کو انویسٹیگیٹ بھی کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ یہ لاشیں کن لوگوں کی ہیں، اور ان لاشوں کے بارے میں جو ہاسپٹل انتظامیہ نے جو ایک جواز بنایا ہے کہ یہ صرف بچوں کے ایگزامینیشن کے لیے ہم نے رکھی تھیں، اور بالکل ہم نے وہ نارمل پروسیجر ہے، ہر ہاسپٹل میں آپ کو اس طرح سی لاشیں ملیں گی، اس طرح کا ان کا ایک جواز آیا ہے، اور اس کے علاوہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ ہوپفلی آج یا کل تک، پرسوں تک اس کی رپورٹ بھی سامنے آ جائے گی۔ آپ کی انویسٹیگیشن اور آپ کے سورسز کیا کہتے ہیں؟ شکریہ جج صاحب، یہ معاملہ انتہائی حساس ہے، اور خاص طور پر جب وہ ویڈیوز وائرل ہوئیں اور جب کوئی مسلمان یہ ویڈیو دیکھتا ہے، بلکہ کوئی بھی شخص چاہے وہ دنیا کی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اور جب وہ ویڈیو دیکھتا ہے تو وہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی انسانی جسم کی اتنی زیادہ بے حرمتی، تذلیل جو ہے وہ ہم نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنگ عظیم میں اس طرح انسانوں کو مار کر جو ہے وہ انہیں پھینکا گیا تھا، اور انہیں کیمیکل لگائے گئے، اور وہ ایک بڑا خوفناک مناظر تھے۔ اور دوسرا خوفناک مناظر جو ہیں وہ ہم نے ملتان کے نشتر ہاسپٹل کی چھت پر دیکھے۔ یعنی جس طرح یہ ویڈیو بنی، اور یقین کریں کہ جب یہ پہلی دفعہ میں نے ویڈیو دیکھی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید کوئی جنگ ہوئی ہے، اور جنگ کے بعد کچھ لوگ جو ہیں انہیں وہاں پر رکھا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ غیر قانونی طریقے سے دوسرے ممالک میں جا رہے ہوتے ہیں، تو کہیں پر وہ پھنس گئے یا کوئی سمندر برد ہو گئے، اکٹھے تھے، اور کسی ناگہانی آفت میں آ کر جو ہے وہ اس طرح کا واقعہ ہے۔ میں نے یہ جب ویڈیو دیکھی تو یہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ نشتر ہاسپٹل کیا۔ اس کے بعد پھر جب تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کیا تو یہ معلوم ہوا کہ ڈاکٹر افتخار ہیں جنہوں نے یہ ویڈیوز بنائیں، اور اس کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا پر وائرل کی یا سوشل میڈیا پر لگائیں، اور انہوں نے غم و غصے کا اظہار کیا کہ کس طرح انسانی جسم کی تذلیل کی جا رہی ہے، بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ اس میں 4 خواتین ہیں، مرد ہیں، جوان ہیں، اور کس طرح ان کے جو جسد خاکی ہے اس کی تذلیل اور اس کی جو انسان کی عزت و تکریم ہے، اور خاص طور پر جو ہمارا مذہب اسلام جو ہے وہ مردے کے حقوق کے حوالے سے، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں اگر مردوں کے حقوق کی بات کریں کہ جس طرح ان کو تعظیم کے ساتھ، جس طرح عزت کے ساتھ ان کو دفنایا جاتا ہے اور ان کو آخری سفر پر رخصت کیا جاتا ہے، آپ دنیا کا کوئی مذہب بھی دیکھ لیں، آپ کو اس طرح کی عزت و تکریم جو ہے وہ کہیں نہیں ملے گی۔ لیکن اس کے برعکس یہی ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہی ہمارا ملتان کا نشتر ہسپتال ہے، جس کی چھت پر یہ ایسے مناظر جسے دیکھ کر جو ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اپنے غم و غصے کا اظہار کس طرح کروں۔ تو اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے اس کا نوٹس لیا گیا، حکومت پنجاب کی طرف سے وزیر اعلیٰ نے نوٹس لیا ہے،
जो सूबाई वज़ीर सेहत हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, उन्होंने नोटिस लिया है। और फिर जो दीगर इंतज़ामी अहदेदारान हैं या इंतज़ामिया, उसने भी इसका नोटिस लिया और इस पर एक कमेटी बना दी गई है, जिससे ये कहा गया कि 3 दिन के अंदर अंदर ज़िम्मेदारों का तयन किया जाए और ये जो मैयतें हैं ये यहाँ पर किस मकसद के लिए लाई गई थी और यहाँ पर फिर कितने अरसे से यहाँ पर मौजूद थी, ये तो इंतज़ामिया की तरफ से ये सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें कि इसका पस मंज़र और थोड़ा सा जो हमने इन्वेस्टिगेट किया कि ये जो मैयतें हैं, ये जो जस्ते खाकी है, ये किस तरह यहाँ पर आया और किस मकसद के लिए यहाँ पर लाया जा रहा था। अब इसमें क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है, लेकिन जो कुछ लोग, यानी जिन लोगों से हमने इन्वेस्टिगेट किया, जैसे हमने ईदी से चेक किया और उनसे हमने पूछा कि बताएं कि क्या आपने ये मैयतें जो हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो लावारिस लाशें होती हैं वो दे दी जाती हैं मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स को, और वहाँ पर जो तलबा हैं वो उसके ऊपर जो है तजर्बात करते हैं या उसके ऊपर एग्जामिनेशन और दीगर जो उनका स्टडी का प्रोसेस होता है उसको मुकम्मल करते हैं। फिर पोस्टमार्टम के लिए भी जब कोई किसी का जस्ते खाकी जाता है तो उसमें फिर उनके ऑर्गन्स और दीगर चीज़ें निकाल कर उसके ऊपर भी स्टडी की जाती है। तो इस हवाले से जब हमने ईदी से रब्ता किया, उनसे पूछा, तो उनका ये कहना है कि गुज़िश्ता 6 माह से हमने कोई भी जो नाश है वो इस हॉस्पिटल को नहीं दी है। अब बहुत से सवालिया निशानात जो हैं इनकी तरफ से तो ये है ना कि ये पुरानी लाशें हैं या मतलब ये हमारे पास जो आती हैं, जो लाशें हमें जमा करवाई जाती हैं, और ज़्यादातर लाशें आपके मुताबिक भी, बाकी दोस्तों से भी हमने पूछा, वो ईदी से दी जाती हैं। तो ईदी ने ये कहा कि हमने तो 6 महीने में कोई लाश दी नहीं है। बिल्कुल। तो ये भी बताएं कि ये लाशें आपको, जो आपके सोर्सेज हैं उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, देखा, ये कितनी पुरानी लगती हैं? देखें, जो उस वक़्त अगर हम इसका थोड़ा सा, क्योंकि हम भी डॉक्टर से पूछते हैं, हम भी जो इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनसे पूछते हैं, जो फ़ॉरेंसिक माहिरीन हैं और जो दीगर लोग इससे मुंसलिक हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये जो जितनी लाशें हैं ये करीबन 1 माह से 2, 3 माह, 4 माह, 5 माह मैक्सिमम आप कह सकते हैं, इतनी पुरानी हैं। और इनके ऊपर जो है वो जो इंतज़ामिया है, अस्पताल इंतज़ामिया, वो ये कहती है कि ये बच्चों की एग्ज़ामिनेशन के जो टेस्ट होते हैं, जो उनकी क्लासेस होती हैं, उसके दौरान जो है ये सारी इस्तेमाल की जाती थी और उसके बाद इनको जो है वो छत पर एक कमरा बनाया गया था, वहाँ पर इनको जो है वो रखा जाता था। अब इसके हवाले से इन्वेस्टिगेट होना एक तरीक़ाकार है कि अगर इस तरह किया भी जाता है अमल, तो यूनिवर्सिटीज़ में ये होती हैं चीज़ें, लेकिन उसका एक तरीक़ाकार है कि उसके SOPs तय की गई हैं कि अगर आप कुछ ऑर्गन्स ले लेते हैं तो बाकी जो उसके जिस्म के हिस्से होते हैं वो आपके पास अमानत होते हैं और आपने वो अमानतन जो है वो आपने सुपुर्द खाक करने होते हैं, दफनाने होते हैं। तो यहाँ पर ये भी बहुत बड़ी हमने देखी है, कोताही देखी है कि वहाँ पर अगर इस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे तो फिर जिस तरह उनकी बेहुरमती जो की जा रही है वो बहुत ज़्यादा, उसके ऊपर जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा ये पॉइंट आया है कि कहा यह जाता है कि शायद ये जो लोग हैं, इन लोगों के हवाले से भी लोगों के शकूक व शुबहात जो हैं वो अब बढ़ते जा रहे हैं कि इन लोगों का कोई अता पता नहीं है, ये लोग कौन थे, इनके प्यारे शायद इनको पूरी ज़िंदगी जो है वो इनकी राह तकते रहें, उनको ढूंढते रहें। फिर हमारे यहाँ जो है वो मिसिंग पर्सन्स का केस भी जो है वो चल रहे हैं। तो ये जो लोग गुम हुए हैं या ये जो लोग किसी भी नागहानी आफत में हादसे का शिकार होकर ये हॉस्पिटल तक पहुँचे और हॉस्पिटल से फिर ये टेस्ट तजर्बा गाह में पहुँच गए और तजर्बा गाह से निकलते हुए फिर ये छत पर पहुँचे और छत पर जिस तरह इनको बेसरो सामान और जिस तरह इनकी बेहुरमती की जा रही है और कुछ अर्से बाद फिर इनके सारा जो है वो जिस्म जो है वो ख़त्म हो जाएगा, हड्डियां रह जाएंगी और उसके बाद फिर पता नहीं चलेगा कि ये लोग कौन थे। तो ये एक बड़ी ही तशवीशनाक सूरत हाल है जट साहब कि इसका जितनी भी मजम्मत की जाए और इसके हवाले से जितना भी इसके हवाले से बात की जाए वो कम है। और ये हमारी इंतज़ामिया की गफलत है, ये हमारे इदारों की गफलत है, ये उस हॉस्पिटल की गफलत है
کہ انہوں نے بھی اس معاملے کو نہیں دیکھا کہ یہ کس طرح جو ہے یہ سارا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ اب کچھ جو ہمیں انفارمیشنز مل رہی ہیں، لیکن کیونکہ ابھی انکوائری رپورٹ آئے گی، جو فرانزک ٹیمیں وہاں پر پہنچی ہیں انہوں نے ان سارے میتوں کو، ان سارے لاشوں کو جو ہے وہ اپنے تحویل میں لے لیا ہے، ان کی ڈی این اے کیے جا رہے ہیں، ان کی فرانزک رپورٹ جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے پھر جب ایک ڈیٹیل رپورٹ آئے گی تو پھر ہم بڑا اوپنلی بات کر سکیں گے۔ لیکن ہم جو یہ طرز عمل ہے، جو یہ سارا واقعہ ہوا ہے، جو ساری چیزیں آئی ہیں سامنے، اس کے حوالے سے صرف ہم نہیں بلکہ پورے پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر جب یہ چیزیں سامنے آئیں تو لوگوں نے بہت زیادہ غم و غصے کا اظہار کیا، اور بطور مسلمان، بطور پاکستانی، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حوالے سے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ کس طرح ایک انسانی جسم کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ لوگ بہت زیادہ غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ شاکر بھائی۔ دیکھیں، ایز اے مسلم ہمارے ہاں یہ چیزوں کے اوپر اور زیادہ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، کیونکہ جس طرح دیکھیں ہاسپٹل انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے کمرے میں رکھی، ہمارا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ جو میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی وہ کہتے ہیں کہ ہر ہاسپٹل کی چھت کے اوپر ایک حصہ بنایا جاتا ہے اور وہ اوپر سے کورڈ ہوتا ہے، اور سائڈوں پہ جالیاں لگائی جاتی ہیں ہوا کے لیے، لیکن وہ جالیاں اور باقی چیزیں جو ہے نا وہ اس لیے لگائی جاتی ہیں تاکہ جانوروں سے ان کو محفوظ رکھا جا سکے، لیکن اس کو ڈی کمپوز کر لیا جاتا ہے، اور اس کو ڈی کمپوز کرنے سے ہمیں جب وہ ڈی کمپوز ہو جاتی ہے باڈی تو ہمیں ان کی ہڈیاں مل جاتی ہیں، اور ان ہڈیوں کو ہم استعمال کر لیتے ہیں کیونکہ ویسے وہ مہنگی ہیں، لیکن اس طرح سے ہمیں وہ آسانی سے مل جاتی ہیں۔ ان سب چیزوں کے اوپر بھی کچھ سوالیہ نشان ہیں، جو مجھے امید ہے کہ اس ایک ایشو کی وجہ سے، ڈاکٹر افتخار کی ویڈیو کی وجہ سے۔ جج صاحب، میرا بھی کچھ ایک کوشچن ہے آپ کے لیے کہ آپ وکیل ہیں، آپ ایسے معاملات کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، جو دیگر سیکورٹی ادارے ہیں ان کے ساتھ رابطوں میں رہتے ہیں، پولیس کے ساتھ، تو پولیس اس معاملے میں کیا موقف رکھتی ہے کہ جب کوئی بھی لاوارث لاش آتی ہے تو وہ اس کو کس طرح جو ہے وہ سپرد خاک کرتے ہیں، یا اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اچھا شاکر بھائی، یہ بڑی دلچسپ بات آپ نے کر لی، کیونکہ اس ایشو کے فوراً بعد بھی میں نے کچھ جو پولیس والے دوست ہیں ان سے بات کی، بڑا عجیب و غریب قسم کا جواب ملا مجھے، اور آپ حیران ہو جائیں گے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب ہمارے پاس لاوارث لاشیں ہوتی ہیں اور اس کا کوئی وارث نہیں آتا، ہم اپنا ایک ڈیو پروسیس پورا کرتے ہیں۔ ہمارا کام نہیں ہے کسی کو ہاسپٹل کو دینا یا کسی کو دینا، ہمارا کام تو ہے کہ ہمارے پاس یہ وقوع ہوا تھا، یہ لاش نہیں ملی۔ اکثر پولیس اپنی نگرانی میں آرڈر کرتی ہے کہ جی اس کو دفنا دیا جائے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں ایس ایچ او صاحب حکم دیتے ہیں اس لاش کا کچھ نہیں بنا، اتنا ٹائم انتظار کیا، یہ فلاں کیس سے ریلیٹڈ تھی، اب اس کو دفنا دیا جائے۔ اکثر کئی دفعہ چور ڈاکو، کئی پولیس مقابلے میں مارے جانے والے لوگ، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اب وہ جو لاش دفنانے والا معاملہ ہے، جو مجھے ایک پولیس والے نے بتایا، وہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے۔ وہ کہتا ہے سر آج کل ایک تدفین پہ 15 سے 20 ہزار روپے کا خرچ آتا ہے، ہمیں ایس ایچ او حکم دے دیتا ہے کہ جی جناب فلاں افسر صاحب یا فلاں تفتیشی صاحب، فلاں والدار صاحب یا محرر صاحب آپ یہ دفنا دیں، لیکن ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے، ان چیزوں کا بجٹ تھانوں میں نہیں پہنچتا۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو ویسی ہماری پولیس کے بجٹس میں ایشوز ہیں، جو نیچے تک پہنچتا ہی نہیں ہے تھانے کا جو بجٹ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے وہ کہتا ہے پھر ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتی کہ وہ لاشیں آپ کو، اس طرح کی لاشیں بھی آپ کو کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہیں۔ عیدی کہہ رہا ہے کہ 6 مہینے سے کوئی لاش نہیں دی، ہاسپٹل کے پاس اگر اس دوران میں نئی لاشیں آئی ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو لاشوں کی تدفین ہونی تھی پولیس کی طرف سے، وہ لاشیں ہاسپٹلز وغیرہ کو یا کسی کو دے دی جائیں۔ اور ایک اور چیز آپ کو مزے کی بتاؤں، ہم نے اس کے اوپر بہت عرصہ پہلے کام بھی کیا تھا۔ جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں آپ کے، یہ تو گورنمنٹ ہو گیا نا، گورنمنٹ ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، ان کے پاس تو ایک پیسے کے وسائل ہیں، اگر پیسے کے نہیں ہیں تو ان کے پاس یہ والے وسائل ہیں کہ ان کو ڈونیٹ کر دی جاتی ہیں، دے دی جاتی ہیں باڈیز، جو ادارے انسانی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں وہ لاشیں خریدتے ہیں انہی سرکاری ہاسپٹل سے یا اور سورسز سے، اور وہ جو لاشیں آتی ہیں، کیونکہ پرائیویٹ ہاسپٹلز تو آپ کے ملک میں ٹیچنگ ہاسپٹلز بہت زیادہ ہیں، میڈیکل کالجز بہت زیادہ ہیں جہاں پہ ان لاشوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے بغیر کسی کو ڈاکٹر بنانا ممکن نہیں ہے۔ وہ لاشیں کہاں سے آتی ہیں، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ وہ لاشوں کی اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوتی ہے، ان کا آڈٹ کون کرتا ہے، کتنی لاشیں ان کے پاس اویلیبل ہیں، کتنی کی ان کے پاس رسیدیں ہیں، وہ انہوں نے کہاں سے لی ہیں۔ تو یہ اتنے زیادہ سوالیہ نشانات ہیں، اتنے زیادہ سوالیہ نشان ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کے ملک میں
مرنے کے بعد کسی کے ساتھ کیا ہونا ہے اور کس طرح کے معاملات ہونے ہیں، جب آپ یہ سوچنے بیٹھ جائیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے، اور ریاست کے اوپر اور زیادہ بڑی ذمہ داریاں آ جائیں گی کہ آپ زندہ لوگوں کے معاملات تو پہلے حل کر نہیں پا رہے، آپ کو مرنے والے لوگوں کے لیے اس طرح کے معاملات کو بھی دیکھنا ہے۔ تو اس طرح کی حیران کن چیزیں ہیں۔ میں نے صرف اس ایشو کے بعد تھوڑا سا اس کو انویسٹیگیٹ کیا یا دوستوں سے معلومات لی، تو جتنی انفارمیشن ملی ہے یقین مانیں وہ ہلا کے رکھ دینے والی۔ باقی دیکھتے ہیں آگے اس کی انکوائری رپورٹ کے اندر کیا آتا ہے، پھر جو آپ کے سورسز ہیں آپ ان سے بھی رابطہ جاری رکھیے تاکہ آئیڈیا ہو سکے کہ یہ اصل میں معاملہ کیا ہے اور اب اس کو کس رخ میں رکھ کے اس کو کلوز کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ لوگ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کیونکہ جو ہم نے بات کی ہے، میں آپ کو جتنی باتیں میں نے کی ہیں، شاکر بھائی نے کی، یہ بڑی ذمہ داری سے کی ہیں، کیونکہ ہم نے ہر چیز کو پہلے کنفرم کیا ہے، کاؤنٹر چیک کیا ہے، اس کے بعد آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور اگر ہمارے اس ولاگ کی وساطت سے ہم ریاست سے بھی ریکویسٹ کر سکیں تو اس کے اوپر ان کی طرف سے واقعی کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ اور اگلی ویڈیو میں جو ہے وہ اس انکوائری رپورٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور بھی بہت سے پہلو ہیں جن کے اوپر صرف اس لیے بات نہیں کی کہ پہلے انویسٹیگیشن رپورٹ آ جائے اور ادارے کیا کہتے ہیں، ان کی تحقیقات کیا کہتی ہیں، اور جو پھر ہم نے جو انویسٹیگیشنز کی ہیں اس سے متعلق بھی ہم ناظرین آپ کو آگاہ کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔